بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أغني أبا القاسم محمد. اللهم وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعداء الأجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحميد والفرقان المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل وإما شاكرا وإما كفورا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم و سامعین قدر و عزاداران سید الشہداء، عشرہ مجالس جس کا موضوع ہدایت الہی و کمال بشریت ہے، جس کی آج 7ویں کڑی ہے. یعنی کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کمال یہ ہے کہ انسان علی کی ولایت پر ایمان لے آئے. یعنی دین اسلام کا تسلسل ہے. رسول نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ. مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہا گیا. اب جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور مر گئے، جنت میں جائے گی نہیں کہ جائے گی. پھر کہا محمد رسول اللہ. اب جنہوں نے محمد رسول اللہ کہا اور مر گئے، جنت میں جائیں گے. پھر کہا پڑھو نماز، پھر کہا رکھو روزہ، پھر کہا کہ کرو حج، پھر کہا کہ کرو جہاد. اب جہاد میں بھی جو آئے اور جو مارے گئے، جو آئے اور مارے گئے، وہ سچے مومن، سچے مسلمان اور جنت میں جائیں گے. اور جو میدان میں رہے نہیں بلکہ بھاگ گئے، ان کو چاہیے کہ توبہ کریں. لہٰذا جنہوں نے توبہ کی پلٹ آئے واپس اور قیامت تک اس توبہ پر قائم و دائم رہے، وہ بھی جنت میں جائیں گے. اب ایک مرحلہ وہ آیا کہ رسول کو دین مکمل کرنا ہے. اب آ گئی غدیر. کہا کہ اب کرو علی کی ولایت کا اعلان. کتنا بندوبست ہو رہا ہے کس کے لیے؟ علی مولا کی ولایت کے لیے. یعنی کمال بھی ولایت میں ہے اور ہدایت اور رہنمائی بھی ولایت میں ہے. یعنی اب اگر کوئی انسان چاہتا ہو کمال حاصل کرنا، حقیقی ہدایت حاصل کرنا، تو بعد از غدیر اسے علی ابن ابی طالب پر ایمان لانا ہوگا. اور کیا خوب جملہ کہا تھا طالب جوری نے بھی کہ جو دشمنان علی ہے، جو علی کا بغض رکھنے والے ہیں، کاش غدیر سے پہلے مر گئے ہوتے. کاش غدیر سے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد پر. توجہ صاحبانی کا تھا. لہٰذا آپ غدیر کے بعد اگر آپ کو سچا مومن بننا ہے، سچا مسلمان بننا ہے، یا جنت میں جانا ہے، تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ کو علی کی ولایت پر ایمان لانا ہوگا. علی کی ولایت کے بغیر چارہ نہیں ہے. یا تو علی کی ولایت کو مانو یا پھر جہنم میں جاؤ. یا تو علی کی ولایت کو مانو یا تو جہنم میں جاؤ. عزیزو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. بس سمجھنے کی بات ہے، بس تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ علی کو ہم کیا مانتے ہیں؟ میں نے پہلے بات کی تھی، ہم علی کو مولا مانتے ہیں، سلامت رہیں. ہم علی کو اللہ کا، بھئی اس کے علاوہ تو کچھ نہیں مانتے نا. چاہے امام مانتے ہیں، علی کو کوئی ہم خدا تو نہیں مانتے ہیں. علی کو نعوذ باللہ من ذالک ہم اللہ تو نہیں مانتے. نہیں، ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. یعنی علی یون نعرہ ولایت، سب مل کے لگے علی یون ولی یون. توجہ فرما رہے ہیں. یعنی ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. میں اپنے اہل سنت بھائی ان سے پوچھتا ہوں، آپ علی کو کیا مانتے ہیں؟ سوال ہے نا. ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. بڑے بڑے مہمان آئے ہوئے آج تو مجلس میں. جی اللہ ان کو سلامت رکھیں، ان بزرگوں کو سلامت رکھیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کر بلندتر صلوات پڑھیے گا. توجہ فرمانے صاحبان کا. ہم کیا مانتے ہیں، تم کیا مانتے ہو؟ ہم مانتے ہیں علی کو اللہ کا ولی. آپ کیا مانتے ہو؟ آپ سے پوچھو تو آپ بھی یہی کہیں گے. کیا مانتے ہو ہمارے اہل سنت بھائی؟ وہ بھی کہیں گے کہ ہم بھی علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. پھر جھگڑا کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جھگڑا پریشانی کچھ اور ہے، کہیں اور سے لائی جاتی ہیں، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے دماغوں میں ڈالی جاتی ہیں. ایک مرتبہ مولانا اسحاق اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، فیصل آباد کے تھے. مولانا اسحاق صاحب وہ خطاب فرما رہے تھے. اہل سنت کا بہت بڑا مجمع تھا، ان سے خطاب فرما رہے تھے. کہا کہ دیکھو تم شیعہ کو برا کہتے ہو. بھئی شیعہ کہ انہوں نے کلمے میں اضافہ کر دیا. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کہ کیا اضافہ کیا؟ علی ولی اللہ کا اضافہ کیا. کہا کہ مجھے بتاؤ تم علی کو کیا مانتے ہو؟ بھئی تم علی کو اللہ کا ولی مانتے یا نہیں مانتے؟ کہا کہ سب نے کہا مل کر. انہوں نے کہا بولو، میرے ساتھ بولو کہ تم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ سب نے مل کے کہا کوئی مشکلیں نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تو علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. کہا کہ بس تم میں اور شیعوں میں فرق صرف اتنا سا ہے
کہ شیعہ علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں اور بولتے بھی ہیں تم مانتے ہو. یعنی بولنے سے مراد یہ ہے کہ تم مانتے ہو لیکن کلمے میں اضافہ. بھئی کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ جو ہے معبود ہے یا نہیں ہے؟ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. محمد رسول اللہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، عبد ہیں، اور علی اللہ کے ولی ہیں. کیا مشکل ہے اس کلمے میں؟ بھئی کوئی مشکل ہے اس کلمے میں؟ اگر کوئی یہ کلمہ پڑھ لے، اللہ اکبر کہاں ہو بھئی؟ اگر یہ کوئی کلمہ پڑھ لے کہ شرک اس نے کیا، کہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، اب سارے مکتبے فقہ جعفریہ کے شیعہ حیدر کرار یہی کلمہ پڑھتے ہیں، سارے علی کے چاہنے والے عزیز محترم یہی کلمہ پڑھتے ہیں. پھر میں تکرار کر دوں، مکتب جعفریہ والے، فقہ جعفریہ والے، علی ولی اللہ والے، شیعہ حیدر کرار علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. علی کو اللہ نہیں کہتے ہیں. میں پھر تکرار کر دوں کیونکہ فساد بہت تیزی سے آتا ہے کہ ہم علی کو اللہ کا ولی، ہم علی کو اللہ نہیں کہتے بلکہ ہم علی کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. علی ولی اللہ کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بھائی آپ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب علی کے نام آتے ہیں پوری ٹرین چلا دیتے ہو. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وا خلیفۃہ بلا فصل. لا الہ الا اللہ اتنا چھوٹا سا، محمد رسول اللہ اتنا چھوٹا سا. ہم نے کہا یہ ٹرین ہم نے نہیں چلائی، کتاب تم نے پڑھی ہوتی تو دیکھتے یہ ٹرین اللہ نے چلائی ہے. اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو. اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا کہا کہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، رسول تمہارا ولی ہے. جب علی کا نام آیا صرف علی ولی اللہ نہیں کہا بلکہ فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. جب علی کی ولایت کا اللہ نے اعلان کروانا چاہا تو پھر تمہارے بقول ٹرین چلائی ہے. یعنی علی یعنی اللہ، انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، ورسولہ، اور رسول ولی ہے، والذین آمنوا الذین، اور وہ ولی ہے کہ جو با ایمان ہے. اللہ اکبر. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. وہ شیعہ حیدر کرار یہ علی کا تعارف ہو رہا ہے. ویقیمون الصلاۃ، وہ کہ جو نماز قائم کرنے والا ہے. اب جو بے نمازی ہو سوچ لے علی شاید اس کا امام. اللہ اکبر. علی امام المتقین ہے. اللہ علی کا تعارف کروا رہا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. زکات بھی دینے والا ہے، جو صاحب حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے، جن کو یہ حیثیت دی ہے، اس قابل بنایا ہے، وہ بھی توجہ فرمائے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اور زکات صرف علی ہاتھوں سے نہیں دیتا، عام حالت میں نہیں دیتا، بلکہ جب حالت رکوع میں ہو. اللہ اکبر. ایسی زکات کسی نے نہ دی جیسی زکات علی دے گئے. ویسی زکات نہ تاریخ میں کوئی دے سکا نہ تاریخ میں کوئی دے گا. اللہ کو علی کی زکات اتنی پسند آئی، اتنی زکات پسند آئی علی کی کہ اللہ تعالیٰ نے زکات سے بھی علی کا تعارف کروایا کہ دیکھو زکات ایسے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ تعارف کرواتا ہے. توجہ فرمائی صاحبان قادر. بھائی کلمہ علی ولی اللہ پڑھنا کوئی مشکل بھائی آپ تو بولے نا پیچھے والے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میں تو صرف کلمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور قرآن سے بھی دلیل دے رہا ہوں، لمبا کلمہ پڑھنے کی بھی دلیل دے رہا ہوں. کیونکہ عزیزوں
کیوں اتنا تعارف کروایا گیا؟ کلمے میں بھی اتنا تعارف، آیت میں بھی اتنا تعارف، کیونکہ عزیزوں اللہ کو ماننا آسان تھا۔ جب اللہ کو مان لیا، رسول اللہ کو ماننا بھی آسان تھا، لیکن علی کو ماننا اتنا آسان نہیں تھا۔ علی کو ماننے کے لیے کیا کہنا؟ بولے ایمان نعرہ حیدری، پاکیزگی چاہیے تھی، وہ دل چاہیے تھا، اور ایک اور وجہ بھی تھی علی کو نہ ماننے کی، ایک اور وجہ بھی تھی، کیونکہ ابتدائے اسلام میں اللہ نے نہیں مارے تھے۔ ابتدائے اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اللہ آ کر نہیں مارتا رہا، رسول اللہ کی تلوار سے نہیں مرے، بلکہ علی شیر خدا کی تلوار سے کٹ کٹ کر مرتے رہے۔ علی ولی اللہ۔ اب سمجھ میں آئی علی کو ماننا کتنا مشکل تھا۔ یہ عربوں کی خاصیت تھی کہ اگر کوئی ایک کسی بات پر چھوٹی سی دشمنی ہو جاتی تھی تو وہ نسلوں تک چلتی تھی، اور اگر قتل کر دے کوئی بندہ کسی دوسرے کا تو نسلوں تک قتل ہوتے رہتے تھے۔ اور عزیزو علی نے بڑے بڑوں کے بڑے بڑے مارے۔ پہلی جنگ ہے بدر، میں جنگ بیان نہیں کرتا، پہلی جنگ ہے بدر، پہلی جنگ مشرکین مکہ جو ابو سفیان سارے اکٹھے کر کے لے کر آیا تھا۔ ابو سفیان کون تھا؟ توجہ فرمائے گا صاحبان قدر، بنی امیہ کا سردار۔ بنی امیہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ بنی امیہ ابو سفیان اسلام کا سب سے بڑا دشمن، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، ساری زندگی علی کے ساتھ جنگے تم کہتے ہو بھائی، وہ ساری زندگی وہ جنگیں کرتا رہا، تم کہتے ہو بھائی۔ اور بھائی اتنا شوق ہے تو اپنا بھائی بنا لو، علی کا کیوں بھائی بناتے ہو؟ علی کا تو ساری زندگی دشمن رہا، علی کا تو ساری زندگی دشمن رہا، تم کہتے ہو علی بھائی۔ ساری زندگی جنگیں کرتے رہے، ساری زندگی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ، اللہ اکبر، جانشین رسول کے ساتھ، اللہ کے ولی کے ساتھ، نفس رسول کے ساتھ، اس کے ساتھ جنگیں کرتے رہے، جس کے ایمان پر ایمان لے کر آنا، جس پر ایمان رکھنا تمہارے ایمان کی نشانی ہے، اس کے ساتھ جنگیں کرتا رہا کہ جو معیار تھا منافقت اور مومن ہونے کا، اس کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی، اس کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی جو حق کا معیار تھا۔ الحق ما علی بیان کر چکا، الحق ما علی و علی ما الحق۔ اتنی آسانی سے نہ لیجیے حدیث، جو معیار تھا حق کا کہ جہاں علی ہوگا بس وہی حق ہوگا، اس کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی ساری زندگی۔ اور تم یہاں پر علی بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی، بھائی تمہارا بھائی ہوگا۔ اور میں پھر فرق بیان کر دوں، علی اور معاویہ میں شاید پہلے بھی بیان کیا، علی اور معاویہ میں پہلی تو بات ہے موازنہ نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے، بھئی ایک تلوار کا لاٹھی سے کیا مقابلہ۔ لیکن پھر بھی بیان کر دو عزیزان محترم، شاید کچھ لوگ نئے بیٹھے ہو، علی اور معاویہ میں کتنا فرق ہے۔ اگر معاویہ ایمان نہ لے کر آتا، کلمہ نہ پڑھتا، اللہ کی نماز نہ پڑھتا، اللہ کو سجدہ نہ کرتا، لوگ معاویہ کو فاسق کہتے، لوگ معاویہ کو مشرک کہتے، لوگ معاویہ کو کافر کہتے، لیکن علی وہ ہے جو اللہ کو سجدہ نہ کرتا تو لوگ علی کو خدا کہتے۔ امیر المومنین بلند تر صلوات۔ ان جملوں میں کوئی توہین نہیں ہے عزیزو، حقیقت ہے، میں صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں، کوئی توہین کے جملے نہیں ہیں۔
اگر بعد میں کوئی باتیں کرتا ہے کوئی توہین نہیں ہے. جو ویسے ہی علی کے مقابل میں آ جائیں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت. علی شیر خدا ہے. اذان محترم بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے. اذان محترم یہ علی وہ ہے جو خانہ کعبہ میں آئے, وہ ہے کہ جب اپنے گھر میں آئے, گھر کی حالت کیا ہوتی تھی, یعنی جس گھروں میں بت پڑے ہو, جب بچہ آئے گا تو کیا دیکھے گا. علی جب خانہ کعبہ میں آئے, عزیزو علی وہ ہے کہ 3 دن کے تھے. اللہ اکبر. جب علی 3 دن کے تھے رسول کے ہاتھوں پر آئے, پہلی زیارت رسول کے چہرے کی, اور وہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تو اپنے والدین کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا. علی وہ ہے کہ جب 3 دن کے تھے رسول کے ہاتھوں پر آئے, کہا کہ یا رسول اللہ کیا پسند کریں گے, تو رات کی تلاوت کرو, زبور کی تلاوت کرو, انجیل کی تلاوت کرو, یا قرآن پاک کی تلاوت کرو. اور وہ ہے کہ جن سے ساری زندگی بھی سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکی. فرق نہیں ہے, موازنہ نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے. علی ابن ابی طالب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تم پتھروں کا مقابلہ نہیں کرتے. کل میں نے مثال دی تھی, پتھروں کا مقابلہ نہیں ہوتا. حجر اسود ہے, کالا پتھر ہے, وہیں پر 3 اور پتھر بھی ہیں, ان کو پتھر مارتے ہو, حجر اسود کے بوسے لیتے ہو. کیا ہوا, یہ بھی پتھر ہے وہ بھی پتھر ہے. کہا کہ نہیں بڑا فرق ہے, یہ وہاں سے آیا ہے یہ یہاں کے ہے. یعنی 3 پتھر شیطان. فرزند بھائی ابھی حج کر کے آیا, اللہ تعالیٰ حج قبول فرمائے. انہوں نے دیکھا ہوگا, انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا, لیکن پھر بوسہ لینے کے بعد جب ان پتھروں کی طرف گئے ہوگے, ان پتھروں کو پتھر مارے ہوگے. توجہ فرمائیے گا, یہ پتھر وہاں سے آیا ہے اس لیے مقدس ہو گیا ہے. بڑا فرق ہے. نہیں ہے تو پتھر نا, ایک کو پتھر مارتے ہو دوسرے کے بوسے لیتے ہو. نہیں بھائی نہیں, ان حجر اسود کو, ان 3 پتھر کو ایک جیسا نہ کہنا, گناہگار ہو جاؤ گے. توجہ نہیں فرمائی صاحبان قدر. ہے وہ بھی پتھر, ہے یہ 3 بھی پتھر, ہے حجر اسود بھی پتھر. وہ جو شیطان 3 پتھر بنا رکھے ہیں وہ بھی پتھر ہے. کیا خوب شاعر نے کہا ہے 4 پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں. ہے 4 پتھر. توجہ فرمائے گا, آخری بندے تک توجہ کریں گے. ہے 4 پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں. تم 3 کو پتھر مارتے ہو, سب لاکھوں اور ہزاروں میں. ہے 4 پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں. تم 3 کو پتھر مارتے ہو, سب لاکھوں اور ہزاروں میں. ایک پتھر کالے رنگ کا ہے, تم جس کو بوسے دیتے ہو. ایک پتھر کالے رنگ کا ہے, تم جس کو بوسے دیتے ہو پھر اسی منہ سے تم کہتے ہو کوئی فرق نہیں ہے ان 4 میں. توجہ فرما رہے صاحبان قدر. یعنی جیسا علی ویسا کوئی نہیں ہے. تکابر نہ کریں. کسی کو کچھ بھی مانا جاتا ہے, سب قابل احترام ہے ہمارے لیے. مکتب جعفریہ میں توہین کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن حق بیان کرنا توہین نہیں. کسی کی بھی توہین کرنا اس مکتب میں گنجائش نہیں ہے, لیکن عزیزان محترم حق کو بیان کرنا بھی واجب ہے. توہین نہیں ہے. بڑے بڑے فتوے سب آ چکے ہیں. سید علی خامنائی کا فتویٰ موجود ہے, مجتہدین کے فتوے موجود ہے. توہین نہیں. عزیزان محترم کوئی کسی کی کوئی توہین نہ کرے. علی کی محبت میں کوئی توہین نہ کرے. ہم پاکستان میں مسلمان سنی شیعہ مل کر رہتے ہیں. رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ رہتے ہیں.
الحمدللہ ہم سب کے سب عاشقان حسین ہیں. اب ہم کہاں ہیں عاشقان حسین؟ پوری دنیا عاشقان حسین ہے. حسین نے وہ کارنامہ کیا ہے کہ پوری دنیا آج کسی قوم سے ہو، کسی مکتب سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی دین سے ہو. کیوں؟ عاشور کو بیان کیا. ہم نے عاشور کو اتنا بیان کیا، گلیوں میں بیان کیا، بازاروں میں بیان کیا، منبر پہ بیان کیا، گھروں میں بیان کیا، مساجد میں بیان کیا. لیکن عزیزان محترم، قسم خدا کی، جس طرح سے عاشور کو بیان کیا گیا، اگر اس طرح سے غدیر کو بیان کیا جاتا، نہیں کیا. میرے بزرگان بیٹھے ہیں، تائید کریں گے قسم خدا کی. جس طرح سے عاشور بیان کیا جاتا ہے، کتنا اہتمام ہے عاشور کا، ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں اہتمام کیا غدیر کا؟ اگر غدیر کا اہتمام کیا گیا ہوتا تو کربلا میں پانا ہوتی. کیوں فروغ نہیں دی گئی غدیر؟ لوگ 2 مہینے 10 دن بعد بھول گئے غدیر کو. میں بار بار کیوں غدیر کا نام لیتا ہوں؟ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غدیر بیان نہیں ہوئی، اس لیے عاشور آیا. کہ نہیں، غدیر کی طرح عاشور نہیں. عاشور کا پرچار ہم اتنا کریں گے، اتنا بیان کریں گے. امام رضا کہتے ہیں کہ نہیں، اتنا بیان کریں گے، عاشور کو اتنا منائیں گے کہ دشمن کا بچہ بھی جان لے گا کہ عاشور کیا ہے. دوسروں کے بچے بھی سوال کرنے میں مجبور ہو گئے، یہ حسین کون ہے؟ اس کو کیوں مارا گیا؟ کیا قصور تھا حسین کا؟ دشمنوں کے بچے بھی اپنے والدین سے سوال کریں گے. لیکن عزیزان محترم توجہ فرمائیے، خدا کی قسم غدیر بیان نہیں ہوئی. یہ وقت ہے کہ غدیر کو بیان کیا جائے. غدیر کے لیے جس طرح سے عاشور کے لیے آپ تیاریاں کرتے ہیں، اس طرح سے غدیر کے لیے تیاری کی جائے. لوگ جاتے ہیں، نئے کپڑے خریدتے ہیں. محرم کے لیے نئے کپڑے نہ خریدیں. اگر میری آواز ماؤں بہنوں تک جا رہی ہے، محرم کے لیے نئے کپڑے نہ خریدیں، غدیر کے لیے نئے کپڑے خریدیں. آرٹیفیشل چیزیں محرم کے لیے نہیں، غدیر کے لیے خریدیں. غدیر کے لیے شاپنگ کیجئے. عاشور کے لیے، محرم کے لیے ازخانہ حسین، ازخانہ زہرا کو سجائیے، علم کو سجائیے، امام بارگاہ کو سجائیے. حسین کے اشتہارات سے، عباس کے پرچم سے اپنے روڈوں کو سجائیے. لیکن خود کو زینت، خود کو آویزہ جو ہے غدیر کے لیے کیجئے. اور ایک اور گزارش کرتا ہوں، ہم نے کتنا عاشور منایا؟ اتنا منایا کہ آج بچہ بھی جانتا ہے عاشور. بیان کیا کہ دشمن کا بچہ بھی جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ جانتا ہے عاشور، سب جانتے ہیں. دشمن کیا، اب تو وہ لوگ جو محمد کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی جانتے ہیں کہ حسین کوئی ہے. یقین کیجئے، جو خود محمد مصطفیٰ کو نہیں جانتے لیکن ان کو تعارف ہے کہ حسین کون ہے. ایسے ہی یا نہیں ہے؟ ایک واقعہ شاید میں نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، چونکہ اب بات سے بات نکل رہی ہے اور چل پڑی ہے. مثلا گرو نانک سکھوں کا بانی بھی ہے، سردار بھی ہے، آقا بھی ہے، رہبر بھی ہے، مرشد، سب کچھ ہے. جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا، یہ گرو نانک سایہ چھوڑ کر دھوم میں آ بیٹھتا تھا. ہم بھی تو عزاداری کرتے ہیں نا، شیعان حیدر کرار، عاشقان حسین.
اپنے اپنے رنگ میں پوری دنیا عزاداری کر رہی ہے. اب اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی مجلس حسین برپا کر کے عزاداری کرتا ہے، کوئی کانفرنس بنا کر کرتا ہے، لیکن عزاداری ہو رہی ہے، حسین کا ذکر ہو رہا ہے. عزیزو حسین نے مجبور کر دیا، حسین نے آج پوری دنیا کو، اپنے دشمنوں کو بھی مجبور کر دیا. یہ سکھوں کا سردار ہے. اب آپ پوچھیں گے بھئی مسلمانوں کا تو حسین لگتا ہے نا، آخرکار مسلمانوں نے جنت میں بھی جانا ہے، وہاں کا سردار بھی حسین ہے. بھئی اگر حسین سے کوئی دشمنی رکھے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت میں کیسے رہ سکتا ہے حسین سے دشمنی کر کے؟ جنت میں تو بالآخر سب نے جانا ہے نا. لیکن یہ سکھوں کا سردار ہے، مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، قرآن پاک کو نہیں مانتا، لیکن جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے محرم کا، یہ سایہ چھوڑ کر دھوم میں آ بیٹھتا ہے. سارا پورے 10 دن ٹھنڈا پانی نہیں پیتا. ایک مرتبہ اس سے سوال کیا شاگرد نے، کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو سایہ چھوڑ کر دھوم میں آ بیٹھتا ہے. کہا تجھے نہیں پتا یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کس کا مہینہ چل رہا ہے؟ کہا کہ سن رکھا ہے کہ محرم الحرام حسین کا مہینہ ہے. کہا بس حسین کے غم میں بیٹھا ہوں، حسین کی عزاداری میں بیٹھا ہوں. کہا سمجھ نہیں آئی، ہم نہ محمد کو مانتے نہ محمد کا کلمہ پڑھتے، پھر محمد کی بیٹی کے بیٹے کے غم میں کیوں بیٹھے؟ جیسے یہ سنا استاد نے، مرشد نے، آقا نے، کہا شرم نہیں آتی؟ تو نے کس طرح سے سوال کیا ہے. میں تجھے ابھی حکم دیتا ہوں، ابھی جا اپنی بہن کے ساتھ جا کے نکاح کر لے، شادی کر لے. تڑپ گیا شاگرد، تڑپ گیا. کیوں تڑپ گیا؟ مسلمان نہیں تھا لیکن باضمیر تھا، مسلمان نہیں تھا لیکن غیرت مند تھا. تڑپ گیا، کہا کہ میں تجھے آقا مانتا ہوں، مرشد مانتا ہوں، رہبر مانتا ہوں، لیکن وہ مجھے حکم کر جو میں بجا لا سکوں. کہا کہ جب تجھے آقا مانتا ہے، مرشد مانتا ہے، رہبر مانتا ہے، پھر میری بات کیوں نہیں مانتا؟ کہا کہ مرشد کس طرح سے تیری بات مانو، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. عزاداران محترم، جیسے ہی ضمیر کا نام آیا، گرو نانک کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. مسکرا کر گرو نانک نے کہا، اور شاگرد سن، جس ضمیر کی تو بات کرتا ہے اس ضمیر کو حسین کہتے ہیں. لبیک یا حسین، سب مل کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جس ضمیر کی تو بات کرتا ہے اس ضمیر کو حسین کہتے ہیں. یہ وہ حسین ہے عزاداروں کی جس نے غیر مسلمانوں کو غیرت سکھائی ہے. بتایا ہے کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیری بہن ہے، یہ تیری بیوی ہے. یعنی فرق بتایا ہے ان کو کہ بہن کا کیا احترام ہوتا ہے، بیوی کا کیا مقام ہوتا ہے، ماں کی کیا عظمت ہوتی ہے. دنیا کو حسین نے بتایا ہے. جہاں عزیزان محترم مسلمانوں کو حسین نے دین اسلام سکھایا ہے، وہاں پر غیر مسلمانوں کو حسین نے غیرت سکھائی ہے. آج ہر حسینیت، حسینیت، یزیدیت، مردہ آباد، یزیدیت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. آج ہر غیرت مند کا پیشوا، آج ہر باضمیر کا پیشوا حسین ہے. اب کوئی مکتب، کوئی محتاج نہیں ہے حسین کو ماننے کے لیے کہ فلاں مکتب کا ہو، فلاں مذہب کا ہو، فلاں قوم کا ہو، فلاں قبیلے کا ہو، فلاں شہر کا ہو، فلاں ملک کا ہو. عزیزان محترم، بس حسین کو ماننے کے لیے سینے میں دل ہونا چاہیے اور ضمیر ہونا چاہیے. انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے. ہر غیرت مند کا پیشوا میرا مولا حسین ہے. عزیزو، بس عاشور کو منایا گیا اور الحمدللہ منایا جا رہا ہے. قیامت تک کے لیے عاشور کو اسی طرح سے منایا جائے گا. اور بلکہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے
عاشور عام ہوتا جا رہا ہے، حسین عام ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، ہر قوم پکارے گی۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ عزیزو، حسین کو ماننے کے لیے شرط ہے بیداری، شرط ہے غیرت مند ہونا، شرط ہے باضمیر ہونا۔ اور عزیزو، حسین نے کربلا میں کسی مکتب کو نہیں بچایا، اللہ اکبر، صرف مسلمانوں کو نہیں بچایا، حسین نے کربلا میں شجاعت، بہادری، ہمدردی، احسان، رواداری، دین اور سب سے بڑھ کر انسانیت کو بچایا ہے۔ سب سے بڑھ کر حسین نے میدان کربلا میں انسانیت کو بچایا ہے۔ بس عزیزو، عاشور منایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے اسی طرح سے عاشور منایا جاتا رہے گا۔ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، ابدا یعنی قیامت تک کے لیے حسین کے لہو، حسین کے قتل ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو قیامت تک کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ مجلس حسین، جلوس حسین، عزاداری، سب حسین کی خون کی حرارت کا نتیجہ ہے۔ بس عزیزان محترم، عاشور منانا ہے، ہمارے بزرگوں کی، جوانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب بھی کوئی اس مجلس حسین میں آئے اس کا بڑھ چڑھ کر احترام کیجئے، بڑھ چڑھ کر اپنوں سے زیادہ ان کا احترام کیجئے، کیونکہ ہم میزبان نہیں ہیں، یہ میزبان خود حسین کی ماں فاطمہ ہے۔ اس مجلس حسین عزاداری کے میزبان سید سجاد ہے۔ اس کو برپا کرنے کے لیے، اس کو ابتدا کرنے کے لیے، شروع کرنے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کتنی قربانی دی ہے، سید ساجدین نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اور عزیزاں، ایک بات وہ کہ جو عزاداری کے دشمن ہے، مجلس کے دشمن ہے، جلوس کے دشمن ہے، ان سے بھی کرنا چاہتا ہوں، تمہارے یہ حربے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اب تو میرے خیال تھک گئے ہو گئے، گولیاں مارنے سے کچھ نہیں ہونے والا، بم بلاسٹ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ارے عاشور ایک معجزہ ہے، عاشور ایک معجزہ ہے۔ جتنے بم بلاسٹ کرو گے، جتنی گولیاں مارو گے، جتنے پروپیگنڈا کرو گے، عاشور بڑھتا جائے گا۔ تمہارے کرنے سے، پروپیگنڈے کرنے سے، گولیاں مارنے سے، بم بلاسٹ کرنے سے عاشور پر کوئی فرق نہیں آنے والا، عاشور پر کوئی فرق نہیں آنے والا۔ اور پھر ایک اور بات سن لو عزاداری کے دشمنوں، ایک اور بات سنو، یہ عزاداری سید شہداء ہے، جس کو بپا کرنے والی زینب ہے، جس کو شروع کرنے والے سید سجاد ہے۔ جب آپ یزید کے دربار میں عزاداری نہ روک سکی، آج تو 14ویں صدی چل رہی ہے، آج 14ویں صدی چل رہی ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج عزاداری کیسے رکے گی؟ جب اس وقت میں عزاداری نہ رک سکی، خود یزید کے دربار میں عزاداری نہ رک سکی، پھر کوئی طاقت نہیں۔ بس عزیزو، ایک منزل آگے لیجئے، عاشور کو منایا، غدیر میں غفلت کی، عاشور کو منایا، اتنا منایا کہ آج بچہ بچہ الحمدللہ حسین کا تعارف بھی جانتا ہے، حسین کی عزاداری سے بھی آگاہ ہے۔ لیکن ایک گزارش اور کروں گا، جس طرح سے تم نے عاشور کو منایا ہے، اس طرح سے قرآن پاک کا بھی اہتمام کیا جائے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ یعنی غدیر کا بھی اہتمام کیا جائے اور قرآن کا بھی اہتمام کیا جائے۔ کل ہم نے قرآن کی بات کی تھی کہ قرآن ایک معجزہ ہے، معجزہ اللہ کی جانب سے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہمارا موضوع ہدایت اور کمال ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، آپ کی فطرت میں ہدایت کو رکھا، آپ کو عقل سلیم دی تاکہ آپ ہدایت کی طرف آئے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ پھر آخر میں قرآن پاک، 4 کتابیں ہیں، بہت سارے صحیفے ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یعنی 3 کتابیں، تورات، زبور، انجیل، باقی جتنے بھی صحف ہے سب پر ایمان رکھنا واجب، لیکن عمل کرنا واجب نہیں۔ یہ قرآن پاک ہے جس پر ایمان رکھنا بھی واجب ہے، اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ توجہ ہے نا صحیح معنی کا در سننا پسند کرے گا کچھ گزارشات قرآن کے بارے میں؟ یعنی قرآن ایک معجزہ ہے۔ ہر نبی جب اس دنیا میں آیا ایک معجزہ لے کر آیا۔ معجزہ خود ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ رسول کا معجزہ کیا ہے؟ اور میرے پیارے بزرگوں، جوانوں، بچوں، رسول کا معجزہ قرآن پاک ہے۔ اچھا، رسول کا معجزہ، ہر نبی آیا معجزہ لے کر آیا اپنی امت کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، اپنے شہر کے علاقے کے لوگوں کے لیے، اپنے وطن میں رہنے والے باسیوں کے لیے آیا، اور نبی نے تبلیغ کی، پھر چلا گیا۔ جو معجزہ لے کر آیا تھا نبی، وہ بھی واپس لے گیا۔ لیکن کیا قسمت اور سعادت اور شرف ہے امت محمدی کا۔ ایک تو سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ پہلے ویسے ہلکا سا پنکھا ہوتا تھا، وہ پنکھا بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمانے صحیح معنی کا در، یعنی ہر نبی آیا معجزہ ساتھ لے گیا۔ کیا شرف ہے آپ کا، کیا سعادت ہے آپ کی۔ کتنے انبیاء کرام نے کہا ہے، حسرت کی ہے، کاش ہم امت محمدی میں ہوتے۔ تم امت محمدی میں ہو میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف دیا ہے، سعادت دی ہے، امت محمدی میں ہو، امت محمدی میں ہو۔ یعنی وہ رسول جس کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ رسول کا معجزہ کیا ہے؟ رسول کا معجزہ قرآن پاک ہے، اور ایسا معجزہ ہے رسول ظاہراً چلے گئے لیکن معجزہ باقی ہے۔ صرف باقی نہیں ہے، قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اب جو چاہتا ہو ہدایت پانا، جو چاہتا ہو ہدایت پانا، عزیزان محترم آئیے قرآن پاک پڑھے، وہ ہدایت پا جائے گا۔ کیسا معجزہ ہے عزیزوں؟ ایک تو معجزہ عبد رہے گا، دوسرا معجزہ اس قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، تیسرا معجزہ یہ ہے کہ جو اس میں ادب استعمال ہوا ہے، جو قرآن پاک میں حروف کی، الفاظ کی جو ترتیب استعمال ہوئی ہے، جو لوگ شاعر ہیں، جو لوگ ادیب ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ عزیزان محترم، جس طرح سے قرآن پاک معجزہ ہے، ویسی کوئی کتاب معجزہ نہیں ہے۔ جیسے ہی قرآن پاک نازل ہوا، رسول خدا نے چیلنج کیا، قرآن نے چیلنج کیا، خدا نے کہا کہ رسول چیلنج کرو ان کو کہ ان جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، چیلنج کرو، اگر تم سچے ہو تو آؤ قرآن جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کر لے کر آؤ۔ کوئی نہیں لا سکا، پیش نہیں کر سکا، یعنی جیسا قرآن ویسا کوئی نہیں لکھ سکتا۔ کہا کہ صرف 10 صورتیں بنا کے لے کر آؤ، نہیں لا سکے۔ 10 آیتیں بنا کر لے کر آؤ، قرآن جیسے 10 آیتیں بھی نہیں لا سکے۔ پھر عزیزو، رسول خدا نے ایک سورہ جو فاطمہ کے نام سے منسوب تھا، سورہ کوثر، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، اس کو لکھا اور لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کر دیا۔ کہا کہ یہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، یہ میری بیٹی کے نام سے منسوب ہے۔ تمہیں چیلنج ہے، جو قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے، اس جیسا کوئی سورہ بنا کر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ صبح سے آتے تھے، اس سورہ کو دیکھتے تھے، فکر کرتے تھے، شہرا آتے تھے، ادیب آتے تھے، اس سورہ کو دیکھتے تھے، سورہ کے الفاظ کی طرف دیکھتے تھے، سوچتے تھے، فکر کرتے تھے، کاش، اللہ اکبر، کاش اس جیسا کوئی سورہ بنا لے۔ نہیں بنا سکتے تھے۔ ابو سفیان
اور سرداران مکہ سب مل کر ایک شخص کے پاس گئے. اب بہت بڑا ادیب تھا, نام اس کا تھا شاشا. مکہ میں بہت بڑا ادیب تھا, نام تھا اس کا شاشا, بہت بڑا شاعر تھا. پورے سال کلام نہیں کرتا تھا. کیوں؟ کہ اگر میں نے کسی سے کلام کیا میرے ادب میں کمی آئے گی. اللہ اکبر. اچھا, یہ انیس اور غالباً انیس کے بارے میں, یا پھر رئی جو شاعر ہیں, کیا نام ہے جی, ہاں, میر تقی کے میر کے بارے میں یا انیس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ سفر کرتے تھے نا, سفر کرتے تھے تو سفر میں جیسے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, بس میں سفر کر رہے ہیں, کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے, کوئی کرے بھی تو نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نہیں, ہمارے ادب کا مقام جو ہے وہ بہت بڑا ہے. یعنی ادب سے مراد ہمارے پاس جو الفاظ, جو ذخیرہ ہے, اگر ہم نے کسی سے بات کی تو ہو سکتا ہے ہمارے ادب میں کمی آئے. یہ شاشا جو تھا, شاشا, ویسے یہ شاعر کی بات ہے, یہ ہمارے لیے حجت بات نہیں ہے کہ آپ بھی کہیں کہ ہم بھی کسی سے بات نہیں کرتے. نہیں نہیں نہیں, یہ ان کی باتیں ہیں, اور ان کی جو نیت تھی وہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بڑے شاعر تھے, ان کا بڑا مقام ہے, وہ کس وجہ سے نہیں کرتے تھے, ان کی حقیقت کچھ اور ہے. اب یہ شاشا ہے, سارا سال کسی سے کلام نہیں کرتا تھا, کسی سے بات نہیں کرتا تھا. سال میں ایک مرتبہ مکہ میں میلہ لگتا تھا, وہاں پہ جتنے بھی عرب کے شہرا ہوتے تھے, ادیب ہوتے تھے, اس میلے میں شرکت کرتے تھے, اپنے کلام کو پیش کرتے تھے, اپنی شاعری کو پیش کرتے تھے. شاشا پورے سال میں ایک مرتبہ کلام کرتا تھا, اور اس کا کلام تمام کلاموں پر بھاری ہوتا تھا. ابو سفیان اس کے پاس آیا, سرداران مکہ اس کے پاس آئے, کہا کہ شاشا ایک بڑی مصیبت آ گئی ہمارے سر پر, مشکل آ گئی ہے. محمد نے چیلنج کر دیا ہے, محمد نے ایک سورہ کو آویزہ کر دیا خانہ کعبہ کی, کہا کہ اس کا جواب چاہیے, اگر تم سچے ہو تو اس کا جواب لے کر آؤ, اس سے بہترین کوئی اور کلام لے کر آؤ, اس سے بہترین کوئی سورہ لے کر آؤ. شاشا یہ وہ سورہ ہے. عزیزو, شاشا نے ایک مرتبہ سورہ پر نگاہ کی, کچھ لکھنا چاہتا تھا, نہیں لکھ سکا. دوبارہ نگاہ کی, کچھ لکھنا چاہتا تھا, نہیں لکھ سکا. جب تیسری مرتبہ شاشا نے سورہ کوثر کو دیکھا تو قلم پھینک کر کہا, ما ھذا کلام البشر, یہ کوئی کسی بشر کا کلام نہیں ہے. شاشا نے کہا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. عرب کا سب سے بڑا ادیب, سب سے بڑا شاعر بے بس ہو گیا, اگر نہیں لکھ سکتا میں. اس سورہ کوثر کے مقابلے میں شاشا قلم نہیں اٹھا سکتا. عزیزو, یہ کلام اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کر کے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے. کتنی بدبختی ہے میری, میں اس کلام کو نہیں پڑھتا. یعنی جو کلام معجزہ ہے, کہاں جا رہی ہیں امت محمدی. جو کلام نور ہے, نور, جو کلام معجزہ ہے, جو کلام معصوم ہے. مجھے بتائیے تم میں سے کون ہے جو معصوم کی زیارت نہ کرنا چاہتا ہو؟ رسول خدا سے لے کر امام مہدی تک سب معصوم ہیں, زیارت کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے. آپ کہیں گے ہم تو قبریں معصوم کی بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ سب کہیں گے ہم معصوم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. میں گزارش کروں آپ سے, ایک معصوم تو آپ کے گھر میں بھی ہے, توجہ فرما رہے ہیں. وہ میرے مسلمان بھائیوں, پیارے عزاداروں, ایک معصوم آپ کے گھر میں بھی ہے. کتنی غفلت ہے میری, میں اس معصوم کی زیارت ہی نہیں کرتا. موبائل دن میں کتنی مرتبہ نکالا جاتا ہے, یہ ہمارے جوان, میں خود بھی شامل ہوں, کتنی مرتبہ نکال کے دیکھتے ہیں کوئی میسج آئے یا نہ آئے,
کال آئے یا نہ آئے بار بار موبائل دیکھتے ہیں، بار بار موبائل دیکھتے ہیں۔ قرآن کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں؟ سخت ہے واقعے میں، یہ باتیں سخت ہیں، لیکن مجھے پیغام حسین کو بھی پہنچانا ہے۔ یہ حسین ہے، نیزے پر سوار ہے، اپنا کلام بیان کر رہے ہیں، کلام خدا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یعنی میرا ایمان وہ ہے کہ جو نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کرے۔ میں امن میں اے سی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت نہ کروں، اس قرآن کو نہ سمجھوں۔ مولانا صاحب ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، بسم اللہ سے تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا زیادہ تو کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ کا قرآن ختم کیجئے، جن کو نہیں پڑھنا آتا ان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا قرآن نہیں پڑھنا آتا، قرآن کا ترجمہ تو پڑھنا آتا ہی نہیں آتا۔ پہلے تو بات ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، یہ کتاب درس ہدایت ہے، یہ کتاب مردوں کے لیے نہیں۔ ایک کام مردوں کی مصیبت مشکل کو حل کرنا ہے، لیکن پھر بھی یہ ان کے لیے نہیں، یہ تمہارے لیے ہے۔ عزیزوں عہد کیجئے، کم از کم دن میں 1 صفحہ یا 10 آیات، زیادہ نہیں ہے، 1 صفحہ یا 10 آیات، چلے 10 آیات نہیں، 5 آیات پڑھ لیجئے۔ آپ بہت مصروف ہوتے ہیں اس لیے 5 گئے، 5 پڑھیے، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیے، عربی بھی پڑھیے ترجمے کے ساتھ، پھر غور کیجئے، فکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے، مجھے کیا میسج دے رہا ہے۔ یہ کلام رسول پر نازل ہوا ٹھیک، لیکن اللہ مجھ سے بھی تو مخاطب ہے نا، مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب جو عزیزہ جو پڑھنا چاہتا ہے، یعنی جو واقعے میں پڑھنا چاہے گا، میں اب اس سے گزارش کرتا ہوں جو واقعے میں ایک 5 آیات کا حسین کے ساتھ وعدہ کرے گا، ہاں بھول جائے وہ ایک الگ بات ہے، بندہ بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جب یاد رہے تو پھر تو 5 آیات پڑھے گی نہیں پڑھے۔ اچھا جو پڑھے گا وہ ہاتھ بلند کر کے حسین سے نعرہ لگائے گا، سب مل کر نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ بس عزیزو، آج 7 محرم الحرام ہے، آج ایک یتیم بچے کی شہادت کا دن ہے۔ رسول یتیموں کا بڑا احترام کرتے تھے، یتیموں کے سامنے کبھی اپنے بچوں کو بھی پیار نہیں کرتے تھے، فاطمہ کو پیار نہیں کرتے تھے، حسن حسین کو پیار نہیں کرتے تھے جب کوئی یتیم بچہ آ جائے۔ کہ جتنے ہاتھ آپ یتیم کے سر پر رکھتے ہیں، جو ہاتھ آپ یتیم کے سر پر رکھتے ہیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا اتنا ثواب ہے۔ یا رسول اللہ کہتے تھے یتیموں کے حق کے لیے ڈرتے رہنا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں بزرگوں، رسول خدا فرماتے تھے یتیم کے حق کے بارے میں ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، یتیم کا کبھی مال نہ کھانا۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن یتیم کا کھایا ہوا مال، یتیم کا کھایا ہوا مال معاف نہیں کرتا۔ یہ حسن کا یتیم ہے، یہ شہزادہ قاسم ہے، یہ ہمارے دوسرے امام کا کتنے سال میں یتیم ہوا؟ 1.5 سال۔ عمر مبارک کتنی ہے جناب قاسم کی؟ صرف 1.5 برس ہے۔ حسن مولا کو شہید کیا، امام حسین کو شہید کیا۔ عزیزو فرق پتہ کتنا ہے حسن مولا اور امام حسین کی شہادت میں؟
حسن مولا کے جنازے پر تیر تھے اور حسین کا جنازہ تیروں پر تھا. یہ زینب کبریٰ ہے کہ جس نے اپنے بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکالے ہیں. یہ زینب کبریٰ ہے کہ جب بھائی حسین کے لاشے پر آئی کہا انت الاخی حسین، کہ تو میرا بھائی حسین ہے. زینب بوسہ لینا چاہتی تھی لیکن حسین کو اتنا مارا کہ حسین کی جسم پر کوئی ایک حصہ بھی سلامت نہ تھا جہاں زینب بوسہ دے سکتی. کہا میرا بھائی حسن، ارے میرا بھائی حسین، بھیا میں تجھے کفن ضرور دیتی لیکن ان ظالموں نے میری چادر لوٹ لی. بھائی میں تجھے ضرور دفنا دیتی لیکن میرے ہاتھ بندھے ہیں. بھائی میں تجھے ضرور دفناتی. اب امام حسن ہے، ایسا زہر دیا گیا، حسن مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں. واہ میرے مولا حسن، مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں مولا حسن. لیکن میں کہوں گا کہ مولا حسن آپ پھر بھی نصیب والے ہیں، آپ کو آخری وقت کفن تو مل گیا. ہائے مولا حسین وہ ہے ارے جس کا کفن جنت سے بھی نہ آیا. میرا حسین وہ ہے. واہ مظلومہ، واہ حسینہ، تجھ سے بڑا مظلوم کائنات میں نہیں ہے. اب حسن مولا خون کی الٹی آ رہی ہے، کلیجہ نکل رہا ہے. فرمایا یہ تشت اٹھا لو. کہا ابھی میری بہن زینب آتی ہوگی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے. میری بہن یہ خون کا تشت دیکھے گی، برداشت نہ کر سکے گی. میں کہوں گا مولا حسین یہ زینب ہے، بڑی برداشت کرنے والی ہے، ارے بڑی صبر والی ہے. آپ کو تو زہر دیا گیا، زینب نے نہیں دیکھا. ایک وہ وقت ہوگا 72 کا فاصلہ ہوگا، صرف 72 قدموں کا فاصلہ ہوگا. اب قاسم آگے بڑھے، صرف 1.5 سال کے ہیں. جناب قاسم صرف 1.5 سال کے ہیں. امام حسن کے سینے پر بیٹھ گئے. فرما آئی، کہا بیٹا قاسم باپ کے سینے سے ہٹ جاؤ، باپ کے سینے میں درد ہو رہا ہے. کہا کہ نہیں، میرے قاسم کو سینے سے نہ ہٹاؤ. جب قاسم میرے سینے پر آتا ہے حسن کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے. بس یہ دیکھیے امام حسن نے پھر ایک تعویذ لکھا. تعویذ لکھ کر قاسم کو دیا. کہا کہ قاسم اس کو کھولنا نہ. جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ، جب کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، جب آپ کی کوئی حاجت روا نہ ہو رہی ہو، اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا. وہ مرحلہ آیا، ہر ماں شب عاشور اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. ایک حسن کی بیوہ ہے، وہ بھی اپنے یتیم بچے کو تیار کر رہی ہے. بیٹا لاج رکھنا، میں بیوہ ہوں. جب حسین جا رہے تھے میں نے حسین سے کہا تھا میں حسن کی بیوہ ہوں، مجھے بھی ساتھ لیتے جائیں. میں آپ سے کوئی تقاضا نہیں کروں گی، میں آپ پر کوئی بوجھ نہیں بنوں گی. میرا دل تھا کہ جہاں پر دوسروں کے بچے حسین پر مارے جائیں میں قاسم کو بھی مار دوں، حسین مولا پر قاسم کو بھی مار دوں. عاشور آئی، قاسم بار بار جاتے ہیں. مولا حسین اجازت دیجئے مرنے کی، مولا حسین اجازت دیجئے. اسی تو ایک مرحلہ شب عاشور کا بھی بیان کرتا ہوں. اصحاب بیٹھے ہیں سارے، مولا حسین درس دے رہے ہیں، شہادت کی خوشخبری سنا رہے ہیں. ایک بندے کا نام لے رہے ہیں، کل فلاں شہید ہوگا، کل فلاں شہید ہوگا. قاسم بیٹھے ہیں کھڑے ہوئے. کہا چچا مجھ قاسم کا بھی شہید ہونے والوں میں نام ہے.
کہ بیٹا قاسم شہادت کو کیسا پاتے ہو؟ کہا امو حسین میں شہادت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا جانتا ہوں۔ کہا واقع آفرین ہو قاسم، مرحبا مرحبا قاسم۔ کا شہد سے زیادہ قسم خدا کی موت کا ذائقہ آج تک کوئی بیان نہ کر سکا۔ یہ قاسم ہے، یہ حسن کا لال ہے جس نے موت کا ذائقہ بیان کیا کہ اگر موت حق پر آئے، اگر موت حسین کے مشن میں آئے تو موت تلخ نہیں ہوتی، موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ قاسم ہے، موت کا ذائقہ بیان کر رہے ہیں۔ اب عاشور ہے، قاسم بار بار امو کے پاس جاتے ہیں، امو مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ بیٹا قاسم کیسے مرنے کی اجازت دو؟ تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ اب قاسم ماں کے خیمے کے باہر آ کر بیٹھ گئے، گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ ام فروا نے بیٹے کی آواز سنی، باہر گئی، ہاں یہ میرے قاسم کی آواز ہے۔ قاسم کو دیکھا، قاسم نے اپنے سر کو گھٹنوں پر رکھا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ بیٹا کیا ہوا؟ ارے یتیم بچے ایسے نہیں روتے، آپ کو معلوم ہے جو بیوہ ہوتی ہے اپنے یتیم بچوں کو روتے نہیں دیکھ سکتی، برداشت نہیں ہوتے یتیم بچوں کا رونا۔ کیا ہوا میرے بیٹا قاسم؟ کہا کہ میں صبح سے امو کے پاس جاتا ہوں لیکن امو مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ کہا کہ بیٹا تجھے یاد ہے تیرے بابا نے ایک تعویذ تجھے پہنایا تھا، کہا کہ جب تیری مشکل روانہ ہو رہی ہو، تیری حاجت روانہ ہو رہی ہو، قاسم اس تعویذ کو دیکھ لینا، اس تعویذ کو پڑھ لینا۔ عزیزو پھر کیا ہوا؟ قاسم نے اس تعویذ کو کھول کر دیکھا، جیسے ہی قاسم نے پڑھا اب قاسم خوش ہو گئے، اپنے بابا کی ہاتھ کی تحریر فوری دوڑے امو کے پاس، کہا کہ امو دیکھیے یہ میرے بابا نے آپ کو خط لکھا تھا، اس کو پڑھیے۔ امام حسین نے پڑھا، اس تعویذ کو اپنی آنکھوں سے لگایا، کیا لکھا ہوا تھا تعویذ میں؟ لکھا ہوا تھا یا بنی قاسم اذا وجدت حسینا غریبا مظلوما اتشارا، اے میرے بیٹے قاسم جب آپ حسین کو پانا، اس حالت میں حسین کو پانا کہ حسین غریب ہو، حسین مظلوم ہو، ارے حسین پیاسا ہو، جب اس حالت میں اپنے امو حسین کو پانا، پھر اپنی جان کو اپنے امو پر قربان کر دینا۔ ارے یہ تعویذ پڑھنا تھا، حسین خوش ہوئے۔ ارے حسین خوش ہونے کے بعد گریہ کرنے لگے، ہائے میرے بھائی نے اس غربت میں مجھے یاد رکھا ہے۔ روایت کہتی ہے چچا بھتیجے گلے میں باہیں ڈال کر رونے لگے، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ غش کھا کر گر پڑے۔ یہ چچا بھتیجے کی محبت، آؤ یہ کربلا ایک درس ہے، اس کربلا میں چچا بھتیجے کی محبت ہے، اس کربلا میں بھائی بھائی کی محبت ہے، اس کربلا میں ایک ماں کی بیٹے سے محبت پائی جاتی ہے، اسی کربلا میں ایک باپ کی بیٹے سے محبت پائی جاتی ہے۔ یہ کربلا حیات ہے، یہ کربلا دستور حیات ہے ہماری کربلا، ہے ہماری درسگاہ۔ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا۔ آؤ دیکھیے چچا بھتیجے کی محبت کو۔ اب قاسم کو تیار کیا، قاسم کو مرنے کے لیے تیار کیا۔ عباس قاسم کو زرہ پہنائی جائے، عباس قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا جائے، عباس آگے بڑھے، زرہ پہنائی۔ لیکن عزیزو قاسم 13.5 برس کے ہیں، اتنے دبلے پتلے ہیں، قاسم کو کوئی زرہ پوری نہیں آتی۔ کہا کہ چچا رہنے دیجئے، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں بغیر زرہ کے میدان کربلا میں جاؤں گا۔ اب آپ جانتے ہوگے میدان میں زرہ اس لیے پہنی جاتی ہے کوئی تیر مارے زرہ پر آ کے رک جائے۔ ارے جب کوئی شاہ سوار گھوڑے سے زمین پر گرے تو گھوڑے کی ٹانپ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔
قاسم بغیر زرا کے گئے، آگے بڑھے قاسم. ایک ازرق بہت بڑا پہلوان ہے، ہزاروں سے لڑتا ہے. عمر سعد نے کہا ازرق جاؤ اس بچے کے مقابلے میں. کہا کہ میری توہین ہے، میں ایک بچے کے مقابلے میں جاؤں. اپنے بیٹے کو بھیجا، پہلا بیٹا گیا، قاسم نے وار کیا، فنار کیا. 4 بیٹے تھے ازرق کے، چاروں کو قاسم نے فنار کیا. پھر ازرق خود گیا. عزیز و مولا حسین نے ازرق کو دیکھا، کہا پروردگارا یہ ازرق ہے، 1000 جوانوں پر بھاری ہے، اور میرا قاسم یتیم ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے قاسم. پروردگارہ میرے قاسم کی خیر ہو. اب جناب قاسم نے ازرق پر ایک ایسا وار کیا، فنار کیا. عمر سعد دور سے دیکھ رہا تھا، ارے یہ قاسم وہ ہے، ارے جو ہمارے جوانوں کو مار رہا ہے، ہمارے بہادروں کو مار رہا ہے، سب مل کر حملہ کرو. پورے لشکر نے قاسم پر حملہ کیا. ارے قاسم کب تک لڑتا، اور 3 دن کا بھوکا پیاسا حسن کا یتیم. جب لشکر نے حملہ کیا، ایک ظالم نے دھوکے سے قاسم کے سر پر وار کیا. ارے قاسم نہ گھوڑے پر رہ سکا. ارے امو میری مدد کو آئیے. قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے. مولا حسین بڑی تیزی سے قاسم کی طرف بڑھے. لیکن کیا ہوا، جب تک مولا حسین پہنچتے، ارے مشرق کے گھوڑے مغرب، مشرق کے گھوڑے مغرب، ارے مغرب کے گھوڑے مشرق. قاسم کا لاشا، ارے پھول سا بدن، میدان کربلا کی تپتی ہوئی زمین، ارے گھوڑوں کے ٹاپے. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. قاسم کا لاشا پامال. حسین آگے بڑھے، کہا بیٹا قاسم کہاں ہو، حسین کو آواز دو. اور میرے قاسم کہاں ہو، میں امام ہوں، اپنے امام کو آواز دو. عزیز و قاسم، عزیز و حسین قاسم کے ٹکڑوں کی طرف بڑھے. اب حسین نے قاسم کے ٹکڑے ایسے چننا شروع کیے جیسے ایک مالی پھول کو چنتا ہے. قاسم کے ٹکڑے میدان کربلا سے حسین چن رہا ہے. ایک کپڑا بچھایا گیا، قاسم کے ٹکڑوں پہ کپڑوں میں رکھا گیا. ایک گٹھڑی بنائی، ارے جوان قاسم ہے. حسین نے ایک گٹھڑی بنائی، ارے خیموں کی طرف لے کر چلے. قاسم کی ماں انتظار میں ہے، ارے میرا بیٹا ابھی قاسم آتا ہوگا. جب قاسم کی ماں نے دیکھا، ارے حسین آ رہے ہیں. قاسم کا لاشا حسین کے ہاتھوں پر نہیں ہے، بلکہ لاشا نہیں، ایک چھوٹی سی کٹھڑی ہے. ارے تڑپ گئی ماں، قاسم کی ماں تڑپ گئی. ارے میرا بیٹا تو جوان تھا، حسین جوان کا لاشا نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی کٹھڑی.